بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اسلام ایک ایسا دین ہے جو مسلمانوں کو بامقصد زندگی گزارنے کا مکمل طریقہ بتاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سمجھنے کی صلاحیت دی ہے، صحیح اور غلط۔ اب یہ انسانی عقل پر بات ہے اس کو کہ وہ اچھا کرتا ہے یا برا، لیکن انسان خطا کا پتلا ہے اور اللہ ہمیشہ اپنے بندوں کے ساتھ رحم کا معاملہ کرتا ہے۔ اس لیے اس نے مسلمانوں کے لیے ہدایت کا راستہ بھی کھلا رکھا ہے تاکہ اگر کوئی مسلمان گناہ کرے تو توبہ استغفار سے اچھا راستہ پا سکے۔ استغفر اللہ، یا اللہ مجھے گناہ گار کو بخش دے، یہ ایک ایسا سادہ جملہ ہے لیکن طاقتور دعا ہے۔ گناہوں کے بوجھ سے اگر دل بھاری ہو، پریشانیوں کا شکار ہو جائے ذہن، تو استغفر اللہ کی ایک سادہ سی دعا آپ کے دل کو پرسکون کر دیتی ہے، جیسے کسی بھی وقت جب بھی چاہیں پڑھ سکتے ہیں۔ بے شک توبہ استغفار کرنے سے اللہ اپنے بندے پر رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ ہمارا دین ہمیں گناہوں سے بچنے کا درس دیتا ہے، لہٰذا اگر خلوص نیت کے ساتھ توبہ کی جائے تو اللہ کی بارگاہ میں وہ ضرور قبول ہوتی ہے، گناہوں کا خاتمہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مسلمانوں کی بھلائی کے لیے استغفار کے بہت بڑے بڑے فوائد بتائے ہیں۔ استغفر اللہ رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ قرآن پاک میں ایک جگہ استغفار کی اہمیت اس طرح بیان کی گئی ہے کہ اپنے رب سے معافی مانگتے رہو، بے شک وہ ہمیشہ معافی دینے والا ہے، یعنی صرف اللہ سے رحمت کے طلبگار رہیں کیونکہ وہ معاف کرنے والا ہے۔ ایک حدیث کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا جس نے تنہائی میں اللہ تعالیٰ کا ایسے ذکر کیا کہ اس کے آنسو جاری ہو گئے۔ استغفار سے دولت اور اولاد میں برکت ہوتی ہے۔ آج کے اس دور میں ہم لوگ دولت کمانے میں اس قدر غافل ہو چکے ہیں کہ وہ اسلام اور اللہ کے ساتھ اپنے فرائض کو بھولتے جا رہے ہیں اور یہ بھی بھول بیٹھے ہیں کہ توبہ کرنے کے لیے کچھ وقت نکالنا ضروری ہے، کیونکہ اس کی برکت سے اللہ رزق، دولت اور اولاد میں اضافہ کرتے ہیں، اور اس بات کا ذکر قرآن مجید میں بھی کیا گیا ہے۔ استغفار کرنے سے انسان کی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ خلوص دل سے اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگنے سے دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ کسی مومن کے لیے دعا سے بہتر اور کوئی چیز نہیں ہے۔ وہ جو کچھ اپنے رب سے مانگتا ہے، جس بھی چیز کی امید رکھتا ہے، ایک دن اس کا رب اسے نواز دے گا۔ کیونکہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارا یہ یقین ہے کہ صرف اللہ کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ ہماری دعائیں قبول کرے، کوئی گزرنے پر قادر ہے۔ استغفار کرنے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ پاک کا یہ وعدہ ہے کہ اللہ سے معافی مانگنے رہنے سے وہ رزق میں خیر و برکت کرتا ہے۔ مومن کے رزق میں فراوانی اور اضافہ ایک مخصوص مدت کے لیے ہوتا ہے۔ اس بات کی وضاحت اس طرح کی گئی ہے کہ انسان اپنی نعمتوں کو جلد بھول جاتا ہے اور اللہ انہیں چاہتا ہے کہ اس کے بندے اسے نہ بھولیں، اس لیے ہمیں استغفار کرنا چاہیے۔ اس حوالے سے فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جس نے استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیا، اللہ اس کی ہر پریشانی دور فرمائے گا اور ہر تنگی سے اسے سکون عطا فرمائے گا اور ایسے جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے اسے گمان بھی نہ ہوگا۔ استغفار کرنے سے ہر گناہ کی معافی مل جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو آزمائشوں اور مصیبتوں میں مبتلا کرتا ہے، اصل میں یہ مومن بندے کا امتحان ہے۔ اللہ اس طرح بندے کو اپنے اور اسلام پر اس کے ایمان کی مضبوطی کو دیکھتا ہے، اس لیے ایسے وقت میں شکوہ نہیں، اللہ سے معافی مانگنا چاہیے، استغفار کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والے بندے کو سزا نہیں دیتا بلکہ معاف کر دیتا ہے اور ہمیں اپنی عام زندگی میں بھی یہی عمل اختیار کرنے کی توفیق دیتا ہے۔ توبہ استغفار کی فضیلت بندے کے لیے اللہ کی رحمت اور فضل کے دروازے کھول دیتا ہے۔ بے شک اللہ بہت رحیم و کریم ہے اور جب ہم اس سے گڑ گڑاتے ہیں تو وہ ہمیں ہدایت عطا کرتا ہے، اپنی رحمتوں سے نوازتا ہے اور ہمارا دل اپنی طرف موڑ لیتا ہے۔ اس وقت ہماری زندگی غیر محفوظی کا شکار ہے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ استغفار کا ورد دنیاوی زندگی میں صبر عطا کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ یہ ہمیں ذہنی، جذباتی اور روحانی طور پر مضبوط کرتا ہے۔ قرآن میں ایک جگہ بیان کیا جاتا ہے کہ اپنے رب سے معافی مانگو اور پھر اس سے توبہ کرو، وہ تمہارے اوپر آسمان سے بارش برسائے گا اور تمہیں اپنی طاقت میں سے بخشے گا۔ قرآن مجید میں استغفار کرنے والے سے اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ وہ اس کو اپنے بے پناہ فضل سے نواز دے گا۔
اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ قرآن میں اللہ اپنے بندوں سے مخاطب ہو کر فرماتا ہے کہ تمہارے لیے باغات مہیا کروں گا اور تمہارے لیے دریاؤں کا سامان مہیا کروں گا۔ کسی شخص نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اونچی آواز سے استغفر اللہ کہا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے معلوم بھی ہے کہ استغفار کیا ہے۔ استغفار مومن بندے کا بلند مقام ہے اور یہ ایک ایسا لفظ ہے جو 6 باتوں پر حاوی ہے۔ اول یہ کہ جو ہو چکا ہے اس پر شرمندہ ہونا، دوسرا یہ کہ ہمیشہ کے لیے گناہ نہ کرنے کا وقت کا ارادہ کر چکا ہو، تیسرا یہ کہ مخلوق کے حقوق ادا کرنا یہاں تک کہ اللہ کے حضور میں اس حالت میں پہنچو کہ تمہارا دامن پاک و صاف ہو اور تمہاری کوئی پکڑ نہ ہو، چوتھا یہ کہ جو تم پر فرض کیے ہوئے ہیں اور تم نے انہیں ضائع کر دیا تھا انہیں اب پوری طرح ادا کرو، پانچواں یہ کہ جو گوشت حرام سے پرورش پاتا رہا ہے اس کو غم و انداز سے